افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے بعد پاکستان کا مؤثر اور منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان کے اریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر، ذاکر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ پر قبضہ کر کے اسے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فضائیہ کی ننگرہار میں کارروائی، افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ پاک فضائیہ نے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق۔ پاک فوج کی کارروائی میں طالبان رجیم کے 297 اہلکار اور خارج ہلاک، 450 سے زائد زخمی، دشمن کے 135 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹیں حملوں میں ملیہ میٹ، 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپریشن میں افواج پاکستان کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے 27 جوان زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ طالبان رجیم نے پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز کے 53 مقامات پر فائر شروع کیا۔ تمام 53 مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ کلمے کی وجہ سے افغان پرچم احترام سے اتارا۔ پاکستانی افواج فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ نیوز کانفرنس میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز دکھائی گئی۔ کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. فضائی حملوں میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے 29 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، قندھار، ننگرہار، لغمان میں اہداف پر حملے۔ افغان رجیم کے کور ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، اسلحہ ڈپو، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں شامل ہیں۔ پاک فضائیہ نے کابل میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں لاجسٹک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا۔ پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے اہداف میں کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا۔ دشمن کی جانب سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ کابل کی فضا میں رات کو ہونے والے فائر ورکس پوری دنیا نے دیکھے، بنیاد مرصوص میں بھارت کا اور اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا۔ پاکستان میں کہیں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں کے لیے جائے پناہ نہیں بچے گی۔ دہشت گردوں کا تحفظ کرنے والوں کے لیے بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی ماسٹر پراکسی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس میں پوری قوم متحد ہے۔ All political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ But I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی باری۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث۔ افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ مطلوبہ نتائج کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے قوم سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی سے متعلق کلیئر ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق پاکستان میں رتی بھر اختلاف نہیں۔ کے پی پولیس کے جوان بہادری سے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں۔ تمام پراکسیز اور ان کے آقاؤں کو بھی ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ ٹی ٹی پی کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ کیا افغان طالبان نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی؟ ہم نے جو آپریشن کیا وہ اپنے حق کے تحفظ کے لیے تھا۔ حقانی صاحب ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں، دشمن کا کردار ادا نہ کریں۔
اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے اس کی لاج رکھیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹویٹر پیغام. کہا کہ حقانی صاحب جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں. آپ نے رقم مانگی, ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے, مگر ضمانت کوئی نہیں تھی. آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ بتائیں. ہم نے آپ کی آپس کی لڑائیاں مکہ میں ختم کرائیں, صلہ کیا ملا؟ آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی. آپ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے, مداخلت نہیں کروں گا. پاک افغان جنگ سے متعلق سوال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب. کہا پاکستان بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی. کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں. پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم ہے. پاکستان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم کے جنرل ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی کا دورہ. عسکری قیادت نے پاک افغان صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعظم کی افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. کہا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزارت داخلہ نے ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگا دی. ہر قسم کے تفریحی, میڈیا اور کمرشل استعمال کے لیے ڈرون اڑانے پر پابندی. صوبائی حکومتوں کو فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا گیا. دہشت گردوں کے سبی ابراہاد نوشہرہ میں ڈرون حملے ناکام. ڈرون حملے پاکستان کے اندر سے کیے گئے. ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا مؤثر ہے. سارے ڈرونز مار گرائے, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. کہا افغان طالبان کو بھرپور سبق سکھایا. آئندہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کریں گے. دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے. افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں کے روابط کھل کر سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان خوش آئند ہے. سہیل آفریدی نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی. کے پی کے مختلف علاقوں میں امن دشمنوں کا وار. پشاور, ہنگو اور بنوں میں شدت پسندوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے. پشاور میں رات گئے بزدل. شدت پسندوں کا 2 تھانوں اور پولیس چوکی پر حملہ. کانسٹیبل سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق تھانہ بڈپیر پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا. تھانہ متنی پر شدت پسندوں کا حملہ ناکام. تھانہ متنی کی چوکی سرا خاورہ پر شدت پسندوں کے گرنیڈ حملے میں 6 شہری زخمی ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی.